کہ اصل مجھے بتانا یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتا۔ سحری کے موقع پر نیت کرنے کا یہ بہت اہم مسائل ہے کہ آدمی نیت کرتا ہے تو کیا رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، آیا ضروری نہیں ہے؟ قرآن حدیث مبارکہ میں انما الاعمال بالنیات لکھا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ روزے کے ساتھ بھی نیت شرط ہے۔ آپ نیت کریں گے تبھی روزہ ہوگا۔ اب جب نیت کے ساتھ روزہ ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آیا ایک آدمی ایسے ہی بھوکا رہ رہا، صبح سے شام تک بھوکا ہے، اس نے روزے کی نیت نہیں کی، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، بھوکے اور پیاسے رہنے سے روزہ نہیں ہوتا۔ نیت کرنا لازم ہے، نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ ورنہ کئی دن ایسے ہو جاتے ہیں ہمارے درمیان میں کہ ہم نہیں کھاتے، صبح ہو جاتی ہے کاروبار میں مشغول، عام رمضان کے علاوہ کی بات کہہ رہا ہوں، صبح آدمی کام پر نکل گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کب مغرب ہو گئی، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، کاروبار کی مصروفیات، روزہ ہوتا ہے اس کا؟ ہم عام دنوں میں تو کہتے ہیں روزہ نہیں ہوا، تو یہ سمجھ میں آیا جب عام دنوں میں روزہ نہیں ہوا تو رمضان میں بھی بھوک اور پیاس سے روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ یہ بات الگ ہے نیت کیسی ہو، کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو زبان کی نیت ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کرے تو بھی کافی ہے۔ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، رات میں سوتے وقت اس نے نیت کی کہ میں روزہ رکھوں گا، یا تو یہ نیت کرے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، یا یوں بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، تو پھر اس کی یہ ایک نیت پورے رمضان کے روزوں کے لیے کافی ہو جائے گی، الا یہ کہ درمیان میں وہ چھوڑا نہ ہو۔ یا سوتے وقت اس نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھتا ہوں، رمضان کا روزہ ہے، اس نے سوچ لیا، یہ اس کی نیت بھی کافی ہے۔ عربی میں کوئی عبارت پڑھنا یا کچھ الفاظ کا بولنا ضروری نہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، سحر میں اٹھتے ہیں ہم، کیا نیت ہوتی ہے؟ کھانا کھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے سحر کا کرنا وہ روزے کی نیت سے ہی ہوتا ہے، تو اگر آپ نیت نہیں بھی کر رہے لیکن سحر ہی کر رہے ہیں تو یہ بھی تو نیت ہوئی، اس لیے کہ سحر روزے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی لیکن آپ نے سحر میں کھانا کھایا ہے اور عام طور سے آپ کی عادت نہیں ہے تو یہ نیت بھی آپ کی کافی ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی وہی ٹائم پہ کھانے کا عادی ہے، اب انہیں اٹھا کھا رہا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کو نیت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا معمول ہے، وہ سال بھر اسی وقت میں اٹھتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہاں ضروری ہے کہ وہ نیت کی وضاحت ہو، وہ سوچے، وہ نیت کرے، ارادہ کرے۔ لیکن جس کا معمول نہیں ہے، اب وہ رمضان ہی کے لیے اٹھ رہا ہے، رمضان میں سحر ہی کے لیے اٹھ رہا ہے، تو پھر اس کی نیت روزے کی ہوتی ہے، تو یہ نیت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ایک آدمی سو گیا اور سحر کا وقت ختم ہو گیا، رات میں بھی نیت نہیں کیا اور نیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، کیونکہ جب نیند کھلی، آنکھ کھلا، جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے صبح صادق ہو چکی ہے، تو پھر کب اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وقت نہیں ملا سحر میں۔ اللہ نے سہولت دی ہے بندوں کے لیے، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ نے سہولت دی ہے۔ اللہ نے، علماء نے لکھا نصف النہار شرعی، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک درمیان میں آدھے دن سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے تک آدمی نیت کر لیتا ہے تو اس کا بھی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا نیند کھلی اور وہ فجر کی نماز کے وقت میں دیکھا، ارے میں تو سحر بھی نہیں کیا، نیت بھی نہیں کیا، اب صبح ہو گئی، کیا کریں؟ آپ روزہ نیت کر لیجئے، روزہ شروع ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد اٹھا، 2 گھنٹے بعد اٹھا، 3 گھنٹے بعد اٹھا، آپ نیت کریں۔ اچھا ایک آدمی یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ یہ سوچے کہ میں روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں کسی وجہ سے. صبح ہو گئی، دیکھا صبح 8 بج رہے 9 بج رہے، نماز فجر پڑھی اس نے، نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھا، لیکن روزے کا ارادہ نہیں تھا کسی وجہ سے. اب جب کچھ وقت گزرا تو اس کے ذہن میں آیا رمضان کا روزہ ہے بھائی، رکھنا چاہیے، خامخواہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے. تو کیا یہ نیت کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے شروع میں نیت نہیں کی تھی. تو اس کے لیے یہ حکم ہے، اگر اس نے کچھ کھایا نہ ہو، اس نے کچھ پیا نہ ہو، تو یہ ابھی بھی نیت کر سکتا ہے. شریعت نے گنجائش دی ہے. زوال سے پہلے پہلے، یعنی عادت نصف النہار سے پہلے پہلے 1 گھنٹہ احتیاطی طور پر پہلے وہ نیت کر سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالی نے بڑی سہولتیں دی ہیں. ایک جو اہم مسئلہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ آنکھ نہیں کھلی، اور جب آنکھ کھلی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ سیران بج گئے، اذانیں ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ، اور اس کی وجہ بھی ہے. آدمی یہ کہتا ہے، گھر میں ماں باپ یہ ہوتے ہیں، بھائی بچے کو اٹھاؤ، سیران ہو رہی، سیران کی آواز آ رہی ہے، تو ماں وہ یہ بولتی ہے، بھائی ہمارے محلے کی اذان نہیں ہوئی نا، 2 نوالے کھا لیتا بچہ، بغیر کھائے کیسا روزہ رکھیں گا. اچھا اذان ہو گئی تو اور ایک بہانہ، یہاں کی ہوئی وہاں کی نہیں ہوئی، یہاں ہوئی وہاں کی نہیں ہوئی، سیران یہاں کا ہوا وہاں کا نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اذان روزے کا ٹائم ہے، یہ کون بولے؟ یہ تو آپ نے فکس کر لیے نا، اذان ہوئی تو روزہ کھانا بند کرنا. آپ کو کون بتائے کہ اذان ہوئے تو وقت ختم ہوتا، اذان ہوئے تو روزہ شروع ہوتا؟ اذان کا تعلق روزے سے ہے ہی نہیں. اذان کا تعلق روزے سے کہاں ہے؟ ہم جوڑے، اور جو ہم جوڑے وہ چلتا، جو اللہ بولے وہ چلتا ہے، جو ہم بولے وہ چلتا. ظاہر سی بات ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے پہلے. اب اذان تو وہ مؤذن صاحب کی مرضی پہ ہوتی ہے، وہ جب فکس کر لیں. اب آپ اذان پہ ڈیپینڈ رہے تو روزہ تو آپ کا یوں بھی گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ اتنا قیمتی چیز ہے، اللہ نے فرض رکھا ہے، اللہ نے پوری رات کھانے کے لیے رکھی ہے، اور پتہ نہیں ہم وہ 2-3 منٹ کے لیے ہی کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہر ایک کو یہی الجھن رہتی، 20 پہ ہے، 22 پہ ہے، 19 پہ ہے، 18 پہ ہے. بھئی یہ 19-18 کا ہی گو بجا آپ کو بتایا جا رہا کہ 19 پہ ہے، آپ 5 منٹ پہلے روزہ ختم کرو نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر اخیر وقت میں کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم شروع ہونے کے بعد روزہ سحر کا وقت ختم ہو جائے تو کرو. اگر ایسا ہوگا تو آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا، اور آپ کا دن بھر بھوکا پیاسا رہنا سب ضائع ہے، سب بیکار ہو جائے گا. اس لیے آپ پورا احتیاط کریں. اور جو بڑے حضرات ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، بچہ نہیں کھائے تو کیسا رہتا، یہ ایک نوالا نہیں کھائے تو مر جاتا کیا انہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اور سحر کا کھانا کیا روزے کے ساتھ ضروری ہے؟ وہ بھی ضروری نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے. فرض ہے کہ آپ مت کھاؤ، اور ایسے ٹائم پہ بول رہے کھاؤ، یہ تو ظلم ہو گیا.